मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने न देखा था। शायद यही पाकीज़गी थी कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में ही मसरूफ़ होती थी। मैं बहुत खुश होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वो नमाज पढ़ती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कई सालों से फालिज का शिकार थी। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरानगी होती जब अम्मा मुझे इशारों से कहती कि बीवी को तलाक दे दे। यूँ मैं अम्मा से नाराज हो जाता, कितनी खिदमत वाली बहू तो मिली है आपको, फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखा बीवी फिर से नमाज पढ़ रही थी। मैं उसे सरप्राइज देने उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही उसे सलाम फेरा तो मेरे होश फना हो गए, क्योंकि वो तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं अपनी करियाने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे नादिया जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। नादिया नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। उसको अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैं बोला, नादिया मेरी तबीयत खराब है, नमाज पढ़कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि अम्मी को फालिज का अटैक हो चुका था, वो बेचारी तो बस बिस्तर तक महदूद रह गई थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं माकूल तनख्वाह देता था। मेरी आंखें बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा लेटा सो गया था। रात के तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैं निढाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा है और मेरी बीवी महज इबादत में मसरूफ है। उस पर एक नजर डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा गिला आ गया था। क्या हुआ जो नादिया मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई थी। मैं खाना खाते हुए नादिया के बारे में सोचने लगा था। मेरी और नादिया की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया, तो वो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान अम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से हाय हाय की आवाजें आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा, तो उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया। उसमें दर्द था। मैं वो टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से अम्मी से पूछने लगा, अम्मी नादिया कैसी है। मेरी शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि अम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। अम्मी ने नादिया का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस इजहार को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, अम्मी नादिया अच्छी है ना, आपका ख्याल तो रखती है ना। अम्मी ने दाएं बाएं नफी में सर हिला दिया था। मुझे अम्मी के उस रवैये ने तशवीश में डाल दिया था। क्या नादिया मेरे साथ साथ अम्मी को भी नजरअंदाज कर रही थी। उससे पहले कि मैं अम्मी से और कुछ पूछता, तभी नादिया अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए। मैंने सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा हो जाता है ना, तो मैं अपने नवाफल से फारिग होकर अम्मी की टांगे दबा देती हूँ और उनके जिस्म को कंबल से ढक जाया करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा अम्मी को नादिया पर किस बात का गुस्सा था। शायद उसे आज उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली, तब भी नादिया कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। नादिया नाश्ता बना चुकी थी और अब वो बड़ी मोहब्बत से मेरी अम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वो उनका इस तरह से ख्याल न रख पाती। मैं बगौर नादिया के चेहरे का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वो अम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसके अंदर के हालात जानने के लिए बोला, नादिया तुम भी कहती होगी कि शोहर के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। नादिया एकदम से बोली, अल्लाह ना करे उसामा कि मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं भी। आप जानते हैं ना कि हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल अबाद भी बहुत अहम है। हकूकुल अबाद की तो माफ़ी भी नहीं है। फिर आपकी वालदा मेरे लिए नेकियां कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो एक एक नेकी की जरूरत होती है। जब मैं अम्मी की तरफ देखती तो मुझे वो नेकियों का ठाटे मारता समुंदर नजर आता, जिसमें से जितना चाहे फैज हासिल कर सकती हूँ। नादिया की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि वो मेरी माँ थी, उनकी खिदमत मुझ पर फर्ज थी। खैर उस दिन के बाद मैं अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र थी तो बस मुझे नादिया की थी। मैं चाहता था कि नादिया बस मेरी हो जाए। यूँ तो वो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मतवज्जा हो जाया करे। मैं उसे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था,
کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں مصروف ہوتی تھی. پھر میں اسے کس منہ سے کہتا کہ نادیہ تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو. اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی. بیوی کی تو صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی. ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا. میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی. میں بولا نادیہ کھانا لے آؤ. وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی. میں بولا میں نے کچھ کہا ہے، کھانا مانگا ہے تم سے، یا بھائی کھانا بھی میں خود ہی لے لوں. وہ بولی دراصل اسامہ میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا. آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں. 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے. میں بولا نادیہ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے. لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تم سے شادی کر کے پھنسی گیا ہوں. تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال دریافت نہیں کیا کہ اسامہ آپ کیسے ہیں. تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی. اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو کیوں کی شادی؟ گھر کے کونے میں پڑی رہتی، عبادتیں کرتی رہتی. نہ چاہتے ہوئے بھی غصے اور جھنجھلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے. نادیہ میری باتیں سن کر رونے لگی تھی. تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا تھا. وہ روتے ہوئے بولی اسامہ دراصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں. نادیہ کی بات سن کر میں دھنگ رہ گیا تھا. میں بولا نادیہ تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا. وہ سیاہ نشان تھا. نادیہ بولی میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا. وہ بولا اس لڑکی کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا. امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی. وہ بزرگ کے قدموں میں جا گری اور بولی اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں، اس مصیبت کا کوئی توڑ کر دیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے. تب بزرگ نے کہا کہ جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور دن عبادتوں میں مصروف رہے. جس قدر عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نحوست ٹلے گی. بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے منحوس سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں. میں نادیہ کی معصومیت پر ہنس دیا تھا. میں بولا نادیہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم بلا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہی. نادیہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور بولی اسامہ میرے زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں. آپ سے قبل نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی غیر محرم مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. آپ ہی میری کل کائنات ہیں. میں آپ کو اپنی نحوست کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی. آپ خدا رہا یہ 40 روز مجھ سے دور رہے. میں نے نادیہ کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی. وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی. نادیہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرسار ہو گیا تھا. مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے وہ مجھ سے دور رہتی ہے. خیر نادیہ کی بات سننے کے بعد اب میں کافی پرسکون ہو گیا تھا. اب جب بھی میں اسے عبادتوں میں مشغول تھا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ وہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی ہے. ہماری شادی کو اب کافی دن گزر چکے تھے. میں نے سوچا کہ اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ نادیہ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. میں امی کے پاس آ کر بیٹھا تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو. پھر وہ اشارے کر کے کہنے لگی کہ نادیہ کو طلاق دے دو. میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا. میں بولا امی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں جو میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ. تبھی نادیہ بھی امی کے کمرے میں آ گئی تھی. وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی اسامہ آپ یہاں کب آئے؟ میں بولا ابھی آ کر بیٹھا ہوں. نادیہ بھی ہمارے پاس ہی آ کے بیٹھ گئی. امی بڑے آرام سے لیٹی رہی. میں امی کے پاس جب بھی جاتا، دن رات صبح شام، تھوڑی دیر بعد وہاں نادیہ بھی آ جاتی. اس بات کو تو یہی مطلب تھا نا کہ وہ وقفے سے امی کو چیک کرنے آتی رہتی ہے. پھر نہ جانے امی یہ سب کیوں کہہ رہی تھی. میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ نادیہ کو طلاق دے کر میری نرس کو میرے پاس لے آؤ. اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا تھا. وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے. میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے ہی دن نادیہ نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھ دی تھی کہ آپ نرس کی چھٹی کر دیں، میں امی کا خیال رکھوں گی. میں بولا نہیں نادیہ، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. نرس امی کا خیال رکھا کرے گی، تم بس میرا خیال رکھا کرنا. میری بات سن کر نادیہ مجھ سے سخت خفا ہو گئی تھی. وہ بولی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے. میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ نادیہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی تو بہت تھا۔ وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میں پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو جاتی۔ اس لیے میں نے امی کی بات انسنی کر دی تھی۔ دن گن گن کر کٹ رہا تھا کہ جب 40 روز پورے ہوں گے میں اور میری بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں گے۔ نادیہ میں مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ دن کٹے نہیں کٹتے، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات، یہ 40 دن بخیر و عافیت گزر جائیں پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کیا کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں نادیہ کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو نادیہ بولی امی کھانا نہیں کھا رہی، منہ انہوں نے مضبوطی سے چند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کھانا نہ کھانے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے اشاروں سے سمجھایا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ میں امی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لے، وہ خود مغرور تھی، میری بیوی کی محتاج تھی، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے نادیہ سے کہہ دیا تھا کہ امی کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تھے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کیا تھا کہ چلو امی تو بیمار ہیں اور بیماری میں انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ معذور عورت کے ساتھ ضد کرتے ہو۔ میں نے جلدی سے امی کا دلیا اٹھایا اور ان کے پاس لے گیا۔ امی کی آنکھ سے بھی آنسو رواں تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ بیٹا میرے لیے میری نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر دی تھی، مگر میں نادیہ کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس چیز کا میں نے یہ حل نکالا تھا کہ میں نے نادیہ سے کہہ دیا کہ میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا، وہ اپنی ایک نرس کو امی کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ نادیہ میری بات سن کر بجھ سی گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اس نے ہنگامہ نہیں کھڑا کیا۔ میں اسپتال سے جا کر نرس کو لے آیا تھا۔ میں نے نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق ایک ایک بات مجھے بتانا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں اسے گھر چھوڑ کر خود کام پر چلا گیا۔ کام سے واپس آیا تھا، میں سیدھا امی کے کمرے میں ہی چلا گیا تھا۔ میں بولا سسٹر امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ وہ بولی اسامہ صاحب آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے نرس اپنی بات مکمل کرتی۔ نادیہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ وہ نادیہ کی طرف دیکھ کر بولی آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں بولا نہیں یہ گھر میں ہی ہوتی ہے، یہ جاب نہیں کرتی۔ نرس حیرت سے بولی تو پھر یہ مجھے صبح سے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں نے نادیہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولی دراصل اتنے عرصے سے دن رات امی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں نا، آج فارغ تھی تو اپنی نیند پوری کرنے لگی تھی۔ میں نے نادیہ کو بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ تم کھانا لگاؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ باہر چلی گئی تو میں نے نرس سے کہا کہ کھل کر بات کریں۔ وہ بولی آپ کی والدہ کی کنڈیشن نہایت کریٹیکل ہے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں، یہ زخم بہت تکلیف دہ ہیں، ان میں کھجلی بھی بہت ہوتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا آپ کی والدہ معذور ہیں، پھر خود سوچیں وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اسامہ صاحب اگر آپ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں یا پھر انہیں کسی اولڈ ہوم میں ہی بھیج دیں، آپ اپنے لیے جہنم کی آگ تو مت پیدا کریں۔ میں نرس کی باتیں سن کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ بھر روتا رہا اور اللہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا تھا۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو میں گھر واپس آ گیا۔ نادیہ بولی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ دوست کی کال آ گئی تھی، وہی سننے باہر چلا گیا تھا۔ نادیہ بولی نرس نے امی کی کیا رپورٹ دی ہے؟ میں نے بولا سسٹر کہہ رہی تھی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مریضہ کو بھوک بہت کم لگتی ہے، فیزیوتھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے باہر سے ہی کھانا کھا لیا ہے، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند کہاں آنی تھی مجھے، تو نرس کی باتیں رہ کر یاد آ رہی تھی۔ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھٹکے سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو نادیہ الماری میں سے ایک سیاہ بیگ نکال رہی تھی۔ وہ نکال کر اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جا رہی تھی، میں بھی جلدی سے چھت پر چڑھ گیا۔ تب سامنے کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ نادیہ بولی اس سیاہ بیگ میں نے اپنا سارا زیور اور پیسے وغیرہ ڈال دیے ہیں، اب میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی کو 40 دن ہونے والے ہیں، پھر اب تو گھر میں ایک نرس بھی آ گئی ہے۔
मैं तुमसे ना तो दिन टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शोहर को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि उसे मालूम न पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि नादिया वो बैग उस लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। नादिया मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। उसे कुछ समझ में ना आया तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वो लड़का आया था, मगर उसकी गिरफ्त रस्सी पर मजबूत ना थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था मगर वो कमाल हालत से कूद गया और वो नीचे गिर गई। मैं नीचे उतरकर नादिया के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने नादिया को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूं और कहूं कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आशिक भी उसको छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो, तो क्या वाकई इतनी इबादत गुजार थी या मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती? मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वो झूठी कहा। दरअसल मैं फहीम से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो वालिदैन ने तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। फहीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कभी इबादत का ढोंग रचाया तो कभी नहूसत का, क्योंकि मुझे इल्म है कि हम मुसलमानों को इबादत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कभी पीरों के आस्थानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी है ना, वो फकत इसीलिए कि वो इस्लाम का लबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके वालिदैन को फोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, नादिया आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे ऐप पर पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह तुम्हारा पर्दा तुम्हारे वालिदैन के सामने से हटा दे और उनको इल्म हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद शोहर को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा। नादिया मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर ये सोचने लगा कि हद से ज्यादा नेक नजर आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो सच में नेक होता है वो लोगों के सामने अपनी इबादत का डंडोरा नहीं पीटता।